بسم اللہ الرحمن الرحیم م تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ہماری قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہماری حکمت ہے، ہماری مشیت ہے، ہم اس طرح کی نشانی نہیں دکھائیں گے، اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں گے۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی، ہم بدل کر، اسلوب بدل کر، انداز بدل کر ہم بار بار بھیج رہے ہیں آیات ان کی نصیحت کے لیے، لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے، جو بھی نئی صورت نازل ہوتی، الا کانوا عنہ معرضین، وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ قد کذبوا، فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر عنقریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ پھر عذاب الہی آئے گا اور پکڑ آئے گی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج بہیج زوج کریم، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں، عمدہ چیزیں، اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ نشانی انہیں چاہیے تو اس میں ہے، پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی، پوری تخلیق نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے، نوٹ کیجئے، لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم۔ کیوں؟ کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے، یہ اس کی رحمت کا منظر ہے کہ وہ اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا رہا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس۔ أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا وہ تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرتے؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا جی رکتا ہے، سینہ بھینچتا ہے۔ ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے۔ فارسل الی ہارون، تو پھر یہ پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجیے، یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے وزیر بنے، میرا ہاتھ بٹائیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں۔ ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے، وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا۔ تو لہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون، میرے ذمے تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک گناہ بھی ہے، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، ہم تم دونوں کے ساتھ، ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ۔ فاتیا فرعون، تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس، فقولا، اور کہو دونوں، انا رسولا رب العالمین، ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اب انہیں جانے دو، انہیں ستاؤ نہیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیانی چیزیں چھوڑ دیں، گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر، انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا؟ تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو، لبثت فینا من عمرک سنین، اور ہمارے ہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے۔ وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا، تم نے ایک قبطی کو قتل کیا۔ وانت من الکافرین، اور تم بہت ہی ناشکرے تھے۔
قال فعلتها اذا وانا من الضالین، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت، لیکن جبکہ میں خود گمراہ تھا، میں بھٹک رہا تھا، بٹ اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی نبوت و رسالت مجھے نہیں ملی تھی، بھٹکنے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، ابھی میں خود تلاش حقیقت میں سرگرداں تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم، پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ کے آ جا۔ وہب لی ربی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، رسالت مجھ پر سرفراز فرمایا ہے۔ فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے۔ وتلک، اب جواب دے رہے ہیں ترکی بترکی جواب جس کو کہنا چاہیے، وتلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، اور اے فرعون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے، بڑا احسان کیا، ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا، لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا، رب اور مالک، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اب وہ کھسیانہ سا ہو کر اپنے وہ درباریوں سے کہتا ہے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنا آپ نے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب وہ خطاب حضرت موسیٰ سے نہیں کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، آنکھیں چار نہیں کر پا رہا، اب وہ خود خطاب کر رہا ہے اپنے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر، اب یہ تنزیہ انداز کلام ہے، وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں مجنون، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تو مشرق اور مغرب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ان سب کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو اب ہاں اس کا جو غصہ اور جلال ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا خواہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں۔ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو کوئی خاص نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو۔ فالقى عصاہ، تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، تو اچانک وہ ایک اژدہا بن گیا۔ کہیں لفظ ثعبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سانپ کو اور موٹے سانپ کو اژدہا کی شکل میں، اور کہیں آیا حیہ، سانپ، عام جو سانپ ہوتے ہیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان سے کھینچا تو دیکھا کہ وہ تو سفید ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، اب پھر اس نے کہا اپنے انہی سرداروں سے، درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو واقعتاً یہ تو جادو وادو تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ موسیٰ کا، جہاں سے بھی آئے ہیں، جہاں رہے ہیں اتنے عرصے، تو یہ واقعتاً بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے، اس سرزمین سے بے دخل کر دے۔ فماذا تأمرون، اب دیکھیے اب آیا عقل میں آ گیا، اس کے سمجھ میں آ گیا کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی پیچیدہ ہے۔ فماذا تأمرون، تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں لفظ امر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں، تو امر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مشورے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو مہلت دو اور ان کو تھوڑی سی ان کو تاخیر کر دو، اور اس کے بھائی کو بھی، ہارون کو بھی، وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے تمام شہروں کے اندر نقیب جو کہ ڈنک لے کر جائیں اور پیٹتے رہے ڈنکا کہ جو بھی کہیں کوئی ہے ساحر ہے، جادوگر ہے، جاننے والا ہے، ڈنڈورا پیٹ دو کہ وہ آ جائے۔ یاتوک بکل سحار علیم، وہ لے آئیں تمہارے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو پھر جمع کر دیے گئے تمام جادوگر ایک وعدے، ایک مقررہ دن کے وعدے کے مقام، وعدے کے وقت۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں بھی
یعنی ڈنڈورا پیٹ دیا گیا کہ آ جاؤ جمع ہو جاؤ، هل انتم مجتمعون، آپ لوگ بھی سب جمع ہونے والے ہیں، جمع ہونے والے ہیں یا نہیں، جمع ہو جائیے۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہوں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا اے فرعون سے کہ کیا ہمیں اجر ملے گا، کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین، کہ کہا کیوں نہیں، ضرور، اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا، میرے